السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاغت جو ہم پڑھ رہے تھے، دروس البلاغہ، اس کا یہ دوسرا ویڈیو ہے جس میں ہم پرانے سبق کے بعد کے جو مسائل ہیں اور جو اسباق ہیں اس کو حل کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ شروع کر رہے ہیں فصاحت الکلام۔ اس سے پہلے فصاحت الکلمہ کا ذکر ہوا اور اس کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد نہ ہو وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے تو ایک بار پرانے ویڈیو کو دہرا لیا جائے، پھر دوبارہ سے اس ویڈیو کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھا جائے۔ جو ترتیب ہماری پڑھائی کی رہے گی وہ پرانی ہے، جیسے پہلے ہم پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر اس کی مختصر اور واضح جو تفسیر اور تشریح ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ چلیے، نمبر 2 ہے وفصاحت الکلام سلامتہ من تنافر الکلمات مجتمعۃ ومن ضعف التالیف ومن تعقید مع فصاحت کلماتہ۔ ترجمہ: کلام کی فصاحت، اس کا صحیح سلامت رہنا، من تنافر الکلمات، تنافر کلمات سے، مجتمعتاً مکمل طور پر، ومن ضعف التالیف، اور ضعف تالیف سے پاک صاف ہونا، یعنی صحیح سلامت ہونا، ومن تعقید، اور تعقید کے سے پاک صاف ہونا، مع فصاحتی کلماتہ، اس کی تمام کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ۔ چلیے، تو اب اس عبارت کے اندر جو فصیح کلام ہوتا ہے اس کی تعریف کو بیان کیا گیا کہ ایک کلام کو ہم تب فصیح مانیں گے جب اس کلام کے اندر کم سے کم 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلا، اس کے اندر کوئی تنافر کلمات نہیں ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی ضعف تالیف نہیں ہونی چاہیے، اور تیسرا، اس کے اندر کوئی تعقید نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کلمات کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تب ہم مانیں گے کہ یہ کلام جو ہے وہ فصیح ہے، ورنہ فصیح نہیں ہے۔ اب سوال ہوگا کہ پھر تنافر کلمات یا ضعف تالیف یا تعقید کیا ہے، تو اس کی پھر پوری ترتیب جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، غور فرمائیے۔ پہلا، فالتنافر، یہاں ذکر ہوا تنافر کلمات، تو پہلے اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ فالتنافر، تو تنافر جو ہے وصف فی الکلام، وصف فی الکلام، یہ ایک ایسی صفت ہے کلام کے اندر، یوجب ثقلہ علی اللسان، کہ واجب ہو جاتا ہے یا کیا جاتا ہے اس کا بھاری ہونا زبان پر، وَأُسْرُ النُّطْقِ بِهِ، اور مشکل ہے بولنا اس کے ذریعے سے۔ تو تنافر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تنافر کس کو کہتے ہیں؟ تنافر کہتے ہیں کہ کلام کے اندر کوئی ایسا وصف، ایسی صفت پائی جا رہی ہو، یا میں اور آسان کر دوں صفت کو تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کلام کے اندر، ایک جملے کے اندر کوئی ایسے الفاظ پائے جا رہے ہیں یا الفاظ کی ایسی ترتیب کر دی گئی ہے، یعنی 2 3 4 الفاظ کو اس طرح ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اس الفاظ کی ادائیگی اب زبان سے مشکل ہے اور عام بول چال میں اس کو استعمال کرنا بے حد پیچیدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر سے سن لیجئے، تنافر کیا ہوتا ہے؟ تنافر کہتے ہیں کہ کسی کلام کے اندر کلمات کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہو کہ زبان سے ان کلمات کو ایک ساتھ ادا کرنا مشکل ہو اور اس کے ذریعے سے بات چیت کرنے میں دشواری آتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے تنافر۔ اب تنافر کلمہ بھی ہو سکتا ہے، تنافر کلمات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے،
اس کلمے کے اندر مان لیجیے کوئی لفظ اسم ہے اور اسم کے اندر 4-5 حرف جڑے ہوئے ہیں اور وہ 4-5 حرف مل کر کے ایک اسم کو بنایا ہے نا، لیکن وہ 4-5 حرف جو اسم کو بنایا ہے وہ بولنے میں بڑا مشکل ہو رہا ہے. جیسے ایک ہی ساتھ کاف اور قاف بھی آ گیا، ایک ہی ساتھ ہا اور ہا بھی آ گیا، تو آدمی کو تھوڑا مشکل لگے گا نا ترنت ایک تلفظ سے دوسرے تلفظ میں بدلنے میں، تو وہ کہے گا تنافر کلمہ. اسی طریقے سے تنافر کلمات ہے کہ ایک ہی کلام کے اندر کلمہ صحیح ہے، ایک کلمہ جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اسی جیسے 3-4 کلمات ایک ہی ساتھ استعمال کر دیے گئے کلام میں، تو اب اس کو بولنے میں دشواری پہ آ رہی ہے. تو فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ تنافر کلمات اور تنافر کلمہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. ایک تو یہ فرق ہے کہ یا تو وہ کلمہ جو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے وہ خود ایسے حروف کے ساتھ بنا ہوا ہے جن حروف کی ادائیگی زبان سے کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کلمہ تو خود ٹھیک ہے لیکن اس کے جیسے اور کلمات کلام میں اس طرح استعمال کر دیے گئے، اس ترتیب کے ساتھ استعمال کر دیا گیا کہ اب اس کلام کو ایک ساتھ ایک لے میں پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. چلیے مثال دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا. فی رفعی عرش الشرعی مثلک یشرع ولیس قرب قبری حرب قبر ولیس قرب قبری حرب قبر. اب یہاں دیکھیے شعر کا ترجمہ تشریح سب میں سمجھاؤں گا، سمجھیے یہاں کیا ہے. عرش عین را شین، عین را شین اس کو پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، عرش اس کو پڑھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر ہوا کیا وہ دیکھیے. عرش، شرع، یشرع، یہ 3 لفظ بالکل ملتے جلتے ہیں جو ایک ساتھ استعمال کر دیے گئے. تو اب ایک ساتھ کوئی پڑھے گا نا تو بڑا پریشانی ہو جائے گا اس کو پڑھنے میں، تلفظ کرنے میں، بار بار تلفظ کو بدلنا پڑے گا، کبھی شین کبھی شین را عین پڑھنا ہے، پھر کبھی عین را شین پڑھنا ہے، کبھی یا شین را پڑھنا ہے، تو اس طرح سے اس کو بدلنا پڑ رہا ہے، تو پڑھنے میں دشواری پیدا ہوئی. تو یہاں کیا ہوا، عرشن یہ جو لفظ ہے یا یشرعن یہ جو لفظ ہے یا الشرع یہ اکیلا جو یہ لفظ ہے یہ تنافر کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ یہ تو اچھا ہے، اس کو ہم ادائیگی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوا، ان تینوں لفظ کو اس ترتیب کے ساتھ ایک جملے میں استعمال کر دیا گیا کہ اب یہاں تنافر کلمات پایا جانے لگا، یعنی اب ان کلمات کی ادائیگی زبان پر مشکل ہے. چلیے تو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں کیا ہوا کہ کلمات تو خود تو جو کلمہ ہے وہ عرشن یا شرعن یا یشرعن یہ ٹھیک ہے، لیکن کلام میں جو اس کا استعمال ہوا ایک ساتھ اس کی وجہ سے اب اس کو پڑھنے میں دشواری آ رہی ہے. اسی طرح دوسرے جو شعر کا لائن ہے اس میں دیکھیے، قرب اصل میں قبر، حرب قبر. اب کیا ہوا کہ قرب یہ اکیلے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، قبر اکیلے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، حرب یہ پڑھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، قبر یہ پڑھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. لیکن پریشانی کب ہو گئی، پریشانی تب ہوئی جب ان سارے حرف کو، ان سارے کلمات کو ایک ساتھ استعمال کر دیا گیا. تو یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا تنافر کلمات. تو کسی کلام میں اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو اس کو ہم فصیح کلام نہیں مانیں گے. اچھا اب ایک سوال یہاں پر یہ آ سکتا ہے کہ جب فصیح کلام نہیں ہے تو پھر یہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، یہ تو کلام ہے نا، یہ تو شعر ہیں، اور یہ کوئی معمولی شعر تو نہیں ہے، مشہور شعر ہیں عربی کے، تو پھر یہ کیسے استعمال ہو گیا. تو یاد رکھیے گا کہ شعر کا جو انداز ہوتا ہے وہ عام کلام سے الگ ہوتا ہے. شعر جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتا ہے، شعر کا اپنا ایک انداز ہے، اس کی اپنی ایک ترتیب ہے. یہاں بات چل رہی ہے عام کلمات کی، عام جملے کی. چلیے ترجمہ دیکھ لیجئے. فی رفعی عرش الشرعی، شریعت کے عرش کو اٹھانے میں، مثلو کا آپ کے جیسا، یشرعو اٹھاتا ہے، وَلَيْسَ اور نہیں ہے، قربا قریب، قبری حربن حرب کے قبر کے قریب، قبرن کوئی قبر.
تو پہلا ہے کہ شریعت کے عرش کو اٹھانے میں آپ ہی کے جیسا وہ ہے، اور دوسرا حرب کے قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے، یہ دوسرا ترجمہ ہے۔ مطلب سمجھ میں آ ہی گیا، شعر کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ ہم لوگ شعر نہیں پڑھنا ہے، شعر مطلب ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ چلیے، جو بس محل استشہاد تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جو اس شعر کے اندر جو لفظ ہماری تعریف کے ساتھ جڑتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے محل استشہاد۔ اب دیکھیے دوسرا، کریم متا امدحوہ والورا معی وَإِذَا مَا لُمْتُهُ وَحْدِي۔ کریم بڑا مکرم ہے، جب میں تعریف کرتا ہوں اس کی تو میں تعریف کرتا ہوں، والورا معی اور مخلوق میرے ساتھ، اور وَإِذَا مَا لُمْتُهُ اور جب میں اس کی برائی کرتا ہوں، لُمْتُهُ وحدی تو میں اس کی برائی اکیلے کرتا ہوں۔ یہاں پھر کیا تنافر ہے؟ تو تنافر ہے دو لفظ ایک جیسے، امدحوہ امدحوہ، لمتہ لمتہ، یہ دو لفظ استعمال ہوئے، اور اتنا ہی نہیں، بڑی ہا اور چھوٹی ہا کا تلفظ ایک ساتھ کرنا اس میں تھوڑی سی دشواری آتی ہے، تو اس وجہ سے یہ تنافر کلمہ بھی ہے اور تنافر کلام بھی ہو گیا۔ چلیے اب آگے وضعف التالیف، دوسرا جو فصیح کلام کے اندر ضعف تالیف کا نہ ہونا ضروری ہے، تو ضعف تالیف کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ کون الکلامی، کلام کا ہونا، غیر جارن علی القانون النحوی المشہوری، مشہور نحو قانون کے علاوہ پر ہونا، یعنی کلام جو ہے وہ نحوی جو مشہور قاعدے ہیں اس کے خلاف ہونا، نحو کے خلاف ہونا۔ کل ازماری قبل الذکری لفظاً و رتبتاً فی قولہ، جیسے ازمار قبل الذکر لفظی طور پر یا ترتیبی طور پر ہونا۔ کیا مطلب ہے ازمار قبل الذکر؟ اس کو سمجھیں، نحو میں ایک بڑا اہم ٹاپک ہے یہ، ہدایت النحو میں یا قافیہ میں زیادہ مشہور ہے یہ ٹاپک کہ ازمار قبل الذکر کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے، ضمیر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے اور اس کے مکمل استعمال آپ سمجھ رہے ہیں تو اس بحث کو آپ آسانی سے بھی سمجھ جائیے گا۔ ضمیر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مان لیا جائے میں نے یہاں پر لکھا زید، اور بعد میں مجھے آگے چل کے زید لکھنا ہے تو میں زید نہ لکھ کر کے ہوا استعمال کر دیتا ہوں۔ یا آپ ایسے دیکھ لیجئے، مان لیجئے جائے میں نے لکھا نصر زید امرن، زید نے امر کی مدد کی، و اطعم زید امرن، اور زید نے امر کو کھانا کھلایا۔ تو یہاں میں نے کیا کیا، دو جگہ زید کا ذکر کیا، دو جگہ امر کا ذکر کیا، لیکن میں اس کو دوسرے انداز میں بھی اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ اطعم ہو، تو اطعم کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ زید کی طرف لوٹے گی، اور ہو جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی امر کی طرف۔ تو یہاں میں نے کیا کیا، ضمیر کا استعمال کیا، لیکن اب دیکھیے کہ ضمیر جو ہے نا لوٹ رہی ہے پیچھے، کہ ضمیر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف لوٹتا ہے، کسی نہ کسی کے لیے ضمیر استعمال ہوتا ہے۔ تو اطعم ہو کے اندر ہو ضمیر لوٹ رہی ہے امر کی طرف، تو یہاں کیا ہوا، یہ ضمیر کا صحیح استعمال ہے کہ پہلے آپ نے ایک اسم لکھا، ایک لفظ لکھا، اور پھر بعد میں آپ نے اس کے لیے ایک ضمیر کا استعمال کیا۔ اب آپ مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایاہو اطعم زیدن، اطعم زیدن، کہ اس کو زید نے کھلایا۔ تو یہاں کیا ہوا، ضمیر پہلے آ گیا، اسی کو کہا جاتا ہے اضمار قبل الذکر، کہ ضمیر تو پہلے آ گیا، اور ضمیر کس کے لیے آیا ہے یہ پہلے ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے، تو پہلے ضمیر کو ذکر کر دیا گیا، اور ضمیر جس کے لیے استعمال ہونا چاہیے اس کو کہا جاتا ہے مرجع، اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کلام کے اندر۔
تو کیا یہ ترتیب صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو بسا اوقات اس طرح کے جملے کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ اگر بہت زیادہ آبویس نہ ہو، یعنی بہت زیادہ واضح نہ ہو، تو اس کے حقیقی معنی سمجھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ تو نحو کا قانون یہ ہے کہ پہلے آپ مرجع لکھیے، پھر اس کے بعد آپ ضمیر لکھیے۔ اور کبھی کبھی یہ ظوف تالیف کیا ہے، آپ پہلے ضمیر لکھ دیتے ہیں، بعد میں اس کا مرجع لکھتے ہیں، تو ضمیر تو پیچھے لوٹتا ہے، پیچھے کچھ ہے ہی نہیں، اس کو زبردستی آپ گھما کے بولتے ہیں آگے آؤ تم۔ سمجھ گئے؟ چلیے مثال دیکھیے، یہ شعر پڑھیے، سمجھ میں آ جائے گا۔ جزا بنوہ ابل غیلانی ان کبرن وحسنی فعل کما یجزا سنمار۔ بدلہ دیا اس کے بیٹے نے، ابا گلمان، گلمان کے بیٹے، گلمان کے باپ۔ اب یہاں دیکھیے، بنو ہو ضمیر تو لکھا گیا، لیکن یہ لوٹے گا کس کی طرف؟ پیچھے تو فعل ہے، تو یہاں کیا ہوا؟ ضمیر پہلے استعمال کر دیا گیا، اور مرجع اصل میں ابو غلمان تھا، گلمان کہہ رہا ہوں، ابی غیلان، یہ مرجع تھا، اس کو اصل میں پیچھے ہونا چاہیے تھا، اور بنوہ کو بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہوا؟ ضمیر پہلے ذکر کیا گیا، مرجع بعد میں ذکر کیا گیا۔ بدلہ دیا اس کے بیٹے نے، یعنی غیلان کے بیٹے نے، بڑھاپے میں یا بڑھاپے سے، حسنی فعلن، اچھے اعمال، جیسا، کما یجزا سنمار، جیسا سنمار کو بدلہ دیا گیا۔ چلیے یہ شاید تھوڑا سا مشکل لگے گا شعر کے کانسیپٹ کو سمجھنے میں، بس ابھی اس شعر میں یہی اصل چیز ہے جو آپ کو سمجھنا ہے، کہ بنوہ میں جو ہو کی جو ضمیر ہے یہ اصل میں یہاں لوٹنا تھا، لیکن ضمیر پہلے ذکر کر دیا گیا، مرجع بعد میں ذکر کیا گیا۔ اور اس شعر کا جو پس منظر ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے، کہ مطلب بیٹوں نے باپ کو بڑھاپے میں اچھے اعمال کے باوجود اس طرح سے کنارہ کر دیا، یا اس طرح سے اس کو ختم کر دیا اپنی زندگی سے، یا ایسا بدلہ دے دیا جیسا کہ سنمار کو بدلہ دیا گیا تھا۔ اب سنمار کیا ہے، اس کی تشریح تھوڑی سی یہاں لکھی ہوئی ہے، یہاں دیکھ لے، ہوا اسم رجل رومی بنی الخرنق، بنا الخرنق وہو قصر بظہر الکوفتی لنعمان الاکبر فعجبہ، کہ یہ ایک جو ہے سنمار ایک رومی آدمی تھا جس نے ایک محل بنایا کوفہ کے پاس نعمان اکبر کے لیے، تو اس کو وہ بڑا پسند آیا، تو پھر آگے کا پورا وہ ذکر ہے، وَخَافَ أَن يَبْنِيَ لِغَيْرِهِ، سو اس بادشاہ کو یہ لگا کہ یہ سنمار کہیں دوسرے کے لیے بھی یہ محل نہ بنا دے، فَرَمَاهُ مِنْ أَعْلَى الْقَصْرِ فَمَاتَ، تو اس بادشاہ نے سنمار کو جو ہے وہ قصر محل کی اونچائی سے نیچے پھینک دیا اور وہ مر گیا۔ فَضَرَبَ الْعَرَبُ بِمِثْلِ فِي سُوءِ الْمُكَافَاتِ، تو اس کے بعد سے نا یہ کہانی کی وجہ سے عربوں میں یہ محاورہ چل پڑا کہ جب بھی کسی کو اس کے اچھے کرم کا برا بدلہ ملتا تھا تو وہ سنمار کا تعبیر جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، کہ اس کے ساتھ سنمار والا معاملہ ہو، یعنی کہ اچھا عمل کیا بادشاہ نے اس کو پھینک دیا۔ تو وہ شعر کی جو ہے تشریح آپ کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے والتعقید، تعقید کیا ہے؟ ان یکون الکلام خفی الدلالتی علی معنی المرادی، کہ کلام جو ہے وہ چھپے ہوئے معنی کے دلالت رکھتا ہو معنی مراد پر۔ میں نے بالکل اصطلاحی لفظ یوز کر لیا ہے، معنی المراد سمجھ لیجئے، یعنی ہر متکلم کا ایک مراد ہوتا ہے کہ میں یہ بات سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا آپ کو رجلن، تو رجلن سے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آدمی ہے، تو یہ میرا معنی مراد ہوا، کہ میں ایک لفظ بول رہا ہوں اور اس کا کیا معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ ہو گیا معنی مراد۔ خفی الدلالتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیا جائے کہ رجلن معنی آدمی، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور کسی کو نہ پتا ہو رجلن مطلب آدمی ہے یا رجلن مطلب آدمی ہے، تب تو اس پر کیا ہوا، اس کو اب پریشانی ہو رہی ہے میرے معنی مراد کو سمجھنے میں، چونکہ اس کے اوپر اب وہ واضح دلیل موجود نہیں ہے جو میرے ترجمہ کو یا میرے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو حقیقی معنی میں سمجھا سکے۔ تو تاکید کہا جاتا ہے کہ کلام کے اندر کوئی ایسا لفظ استعمال کر لینا
جس لفظ کے کیا معنی ہیں وہ بالکل واضح نہ ہو، جس کی وجہ سے متکلم جو ہے سامع کو یعنی سننے والے کو مکمل طور پر اپنی حقیقی نیت یا اپنی حقیقی معنی نہ سمجھا پاتا ہو۔ آگے ویسے تشریح آ ہی گیا، والخفاء اما من جہت اللفظ، اب وہ جو خفی الدلالہ ہے یعنی ایک پوشیدہ وجہ جس کی وجہ سے معنی مراد کو نہ سمجھ رہا ہو، تو وہ یا تو لفظ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لفظ ایسا استعمال کیا جس کی وجہ سے پریشانی آئی، جیسے بسبب تقدیم او تاخیر او فصل، یا تو مقدم اور مؤخر کر دینا کسی کلمات کو، یا فصل کر دینا، دوری کر دینا۔ وَيُسَمَّى تَعْقِيدًا لَفْظِيًّا، تو اس قسم کے تاکید کو ہم کہتے ہیں تاکید لفظی۔ سمجھ لیجئے تاکید کیا ہے؟ تاکید یہ ہے کہ آپ نے کلام کے اندر ایسے الفاظ استعمال کر دیے جس الفاظ کے حقیقی معنی کو سمجھنے سے سامع کو دشواری ہو رہی ہے یا پریشانی ہو رہی ہے۔ اب یا تو آپ نے جو کلمات یوز کیے ہیں اس کے معنی سمجھنے میں لفظی اعتبار سے پریشانی آ رہی ہے، وہ اس طرح سے کہ آپ نے کلام میں مقدم مؤخر کر دیا، جو بات پہلے لانی تھی بعد میں لے آیا، جو بات بعد میں لانی تھی پہلے لے آیا، تو اس قسم کے تاکید کو کہیں گے تاکید لفظی۔ اور دوسرا ہوگا تاکید معنوی، یہاں آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جس کے معنی واضح نہیں ہیں لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تاکید لفظی کی پہلے مثال دیکھ لیجیے، قول المتنبی، متنبی کا جو شعر ہے وہ دیکھ لیجیے، جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شیم علی الحسب الاغر دلائل، فخر کرتے ہیں، وهم لا يجفخون بها بهم، حالانکہ وہ لوگ ان کے ساتھ اس میں فخر نہیں کرتے ہیں، شیم علی الحسب الاغر، شیم عادت، علی الحسب حسب کے مطابق عادت ہے، حسب الاغر یعنی خوبصورت عادت ہے، دلائل اس میں نشانی ہے، علامت ہے۔ اب دیکھیے فَإِنَّا تَقْدِيرُهُ، حالانکہ اس کی حقیقی جو تقدیری جملہ تھا وہ تھا جفخت بہم شیم دلائل علی الحسب الاغر، کہ تعریف کرتے ہیں ان کی اچھے عادات، علامت ہے ان کے خوبصورت حسب کا، ان کے خوبصورت پہنچ کا یا ان کے مقام کا۔ وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَا، حالانکہ وہ لوگ اپنی تعریف نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کی تعریف کی جاتی ہے ان کے اچھے اعمال اور اچھے حسب و نسب کی وجہ سے، حالانکہ وہ لوگ اس چیز پر فخر نہیں کرتے ہیں۔ جفا کے معنی ہوتا ہے فخر کرنا۔ تو اصل ترکیب کیا ہے جملے کی؟ اس طرح ہے، اور شعر میں کس طرح استعمال کیا گیا؟ اس طرح۔ تو یہاں کیا ہوا ہے؟ تاکید لفظی ہوا ہے، یعنی لفظوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ترتیب کر دیا گیا۔ اس شیمن کو یہاں ہونا چاہیے تھا، اس دلائل کو یہاں ہونا چاہیے تھا، تب جا کر کے بات سمجھ میں آتی۔ علی الحسب کو تیسرے نمبر پر یہاں ہونا چاہیے تھا۔ چلیے اس کے بعد ہے وَإِمَّا مِن جِهَةِ الْمَعْنِ، اور معنی کے اعتبار سے تاکید معنوی کیا ہوگا؟ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ مَجَازَاتٍ وَكِنَایَاتٍ لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ بِهَا، کہ ایسے مجازی اور کنائی معنی، مجازی اور کنائی خود آگے آئے گا تو وہاں سمجھیں گے۔ مجازی کنائے کا سمپل سمجھ لیجیے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے میٹافوریکل تشبیہی جملہ استعمال کیا جاتا ہے، بولا کچھ جاتا ہے مراد کچھ اور ہوتا ہے، اس کو مجازی اور کنایہ کہا جاتا ہے۔ تو کلام میں ایسے مجازی اور کنائی معنی کا استعمال کیا جائے جس کے مراد کو سمجھا نہ جا سکتا ہو، یسمى تاکیدا معنویا، ایسے تاکید کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ نحو جیسے کہ نشر الملک السنتہ فی المدینۃ مریدا جواسیسہ والثواب نشر عیونہ، کہ پھیل گیا ملک السنتہ، نشر الملک بادشاہ نے پھیلا دیا، السنتہ اپنے زبان کو، فی المدینتی شہر کے اندر، مریدن جواسیسہ، تو یہاں زبان پھیلا دیا سے مراد کیا ہے؟ اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیا۔ والثواب نشر عیونہ،
اور صحیح معاملہ یہ ہوتا، یعنی جو اصل ترجمہ ہونا چاہیے تھا یا لفظ ہونا چاہیے تھا وہ کہ اپنی نگاہوں کو پھیلا دیا، کہ اپنی آنکھیں کو اس نے شہر میں چاروں طرف پھیلا دیا۔ چلیے وقولہ، اور دوسری مثال، سأطلب بود الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع لتجمدا۔ سأطلب بود الدار عنکم، میں ان قریب طلب کروں گا تم سے گھر کی دوری، لتقربوا، کہ تم لوگ قریب ہو جاؤ، وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ، اور بہائے گی میری آنکھیں آنسو، لِتَجْمُدَ، تاکہ وہ جم جائے۔ چلیے ترجمہ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، وَحَيْثُ كِنَا بِالْجُمُودِ عَنِ السُّرُورِ، تو یہاں جمود سے مراد سرور یعنی خوشی مراد لی گئی ہے۔ مَعَ أَنَّ الْجُمُودَ، اچھا یہاں کنیہ کر دیجئے، فعل بنا دیجئے، کنایہ لیا گیا، وَيُقْنَى بِهِ عَنِ الْبُخْلِ وَوَقْتِ الْبُكَاءِ، حالانکہ جمود معنی ہوتا ہے بخل یعنی کنجوسی سے مراد ہے کمی، قلت کا، وقت البکائی، رونے کے وقت، یعنی مراد کیا ہے کہ آنسو سوکھ گئے ہیں، تو آنسو سوکھ جانا سے عام طور پر تو یہ سمجھا جائے گا نا کہ روتے روتے آنسو ختم ہو گئے، اتنی اس کو تکلیف ہے، لیکن شاعر کہہ رہے ہیں کہ آنسو سوکھ جانے سے مراد انہوں نے خوشی کا لیا ہے، کہ وہ خوش اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں جو لی تجمدہ کے جو معنی ہیں وہ سامع پر پوشیدہ ہے، کیونکہ سامع تو کچھ اور سمجھ رہا ہے اور متکلم اس کو کچھ اور سمجھا رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا تاقید معنوی، کہ آپ نے لفظ ایسا استعمال کیا جس کے ایک معنی سامع سمجھ رہے ہیں اور آپ اس کے بالکل دوسرے معنی مطلب جو ہیں اپنے مراد لیے ہوئے ہیں۔ چلیے باقی فصاحت المتکلم انشاءاللہ آگے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔